موت اور قبر، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو موت سے لے کر قبر تک کی پوری اسلامک بیان اسٹوری بتانے والے ہیں، جسے دیکھ کر آپ لوگوں کی ایمان تازہ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی شیئر کریں دکھائیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو میرے دوست، موت کے وقت مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے دھرم ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا موت نہیں بلکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ اب مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ اور ہاں، مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی۔ اعتبار سے ہر روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہی رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، اور کسی کی اعلیٰ میں، اور کسی کی زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے کسی کی بہت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کے مرگھٹ یا قبر پر۔ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے، اور روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے، وہ بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوان بھی سنتے ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس کے بعد اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹیں نکلتی ہیں۔ ان کے ڈراؤنے بال، سر سے پاؤں تک ان کے دانت بہت بڑے بڑے، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور مردے کو جھنجھوڑ اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے 3 سوال کرتے ہیں: من ربک، سے ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے، یا محض اللہ کی مہربانی سے، یا عذاب اٹھا لیا جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا: ہاں ہاں، لادری افسوس، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ، اور جہنم کا ایک دروازہ کھولو۔ علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوگا نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا جو مومن جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان ہوں گے۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن اگرچہ جل یا اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی دوربین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے، یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے ہیں، اور پھر اسی سے پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ کہ دوسرے
اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10 یا برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ گرج کہیں بھی ہو اس سے وہی سوال ہوگا اور عذاب و ثواب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب ثواب بھی وہی ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ مثلا نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، اور وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بدی، خبیث، مرتکب توہین ہے۔